ماضی میں بھی جب جب ہم نے قیمت بڑھائی ہے بجلی کی سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے, گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے, ہوا نہیں ہے بلکہ چوری زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ قیمت بڑھاتے ہیں. اور اس مرتبہ بھی جو آپ نے قیمت بڑھائی ہے اس کا امپیکٹ 200 ارب روپے سالانہ یعنی کہ ماہانہ 18 ارب روپے کا آ رہا ہے. یعنی کہ گردشی قرضہ جو کہ 40 ارب روپے اوسطاً ہے وہ ختم تو نہیں ہوگا اس قیمت بڑھانے سے, یہ قیمت بڑھانے سے بھی. یہ ایک اہم جز ہے لیکن اس کے اور بھی بہت لوازمات ہیں. چند ایک کا میں ذکر کر دوں. جیسے آپ کو معلوم ہے ہم بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے تقریباً 50 کے لگ بھگ آئی بی پیز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو حتمی مراحل میں ہیں. اس کے تحت انشاءاللہ اگلے 20 سال میں 836 ارب روپے کی بچت ہوگی جس کا براہ راست مثبت اثر بجلی کے نرخوں میں پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے اپنے پاور پلانٹس ہیں, چاہے وہ آر ایل این جی کے پلانٹس ہیں یا نیوکلیئر پلانٹس ہیں جو لگے ہوئے ہیں جو آنے والے ہیں یا تھرمل پلانٹس ہیں, ان کے نرخوں میں مزید بلکہ کہیں زیادہ 30 سے 70% کمی لائی جائے گی جس کا اثر انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں بجلی کے نرخوں پہ بھی پڑے گا. اس کے ساتھ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم نے جو ہمارے پرانے 1960 اور 1970 کی دہائی میں جو بنے ہوئے پاور پلانٹ سے جو کہ کافی انیفیشنٹ تھے اس کا بھی بوجھ بجلی کے نرخوں پہ تھا. تقریباً آدھے ہم نے بند کر دیے ہیں, ڈی لائسنس کر دیے ہیں اور مزید 50% جو رہ گئے ہیں وہ بھی اگلے 12 سے 18 مہینے میں وہ بھی بند ہو جائیں گے. اس کا بوجھ بھی بجلی کے نرخوں سے کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ بجلی کی طلب میں اضافہ بہت ناگزیر ہے. پچھلے کئی سالوں میں بجلی کی طلب میں کمی آئی جس کی وجہ سے وہ تمام کا تمام جو بوجھ ہے کیپیسٹی کا ٹیک اور پے چارج کی مد میں وہ چند لوگوں پہ پڑ رہا تھا. تو اب ہماری ایک آدھ جو ہم نے پالیسی کے فیصلے کیے ہیں اس کے تحت ہم نے صنعتی صارفین کو جو رعایت دی ہے اضافی کنزمپشن پہ 25 سے 50%, اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. نومبر میں 2.5% اضافہ ہوا, دسمبر میں تقریباً 8.5% اضافہ ہوا اور مجھے یقین ہے کہ جنوری میں یہ رجحان جاری رہے گا جس کی وجہ سے یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے نا طابق صاحب اس کا کہ کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو اس وقت زیادہ آپ کے لیے پریشان کن ہے جب آپ کی بجلی کی طلب کم ہوگی. اب 2018 میں جو اینولاइز گروتھ ہے پاور ڈیمانڈ کی وہ تقریباً 10% ہے. تو اسی طرح اگر 10% سے ہماری یہ ڈیمانڈ بڑھتی رہے گی تو وہ ایکسیس کیپیسٹی والا جو آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی بجلی پیدا کر لی گئی, اتنی جنریشن ہو گئی جس کی وجہ سے ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑ رہی ہے, وہ مسئلہ تو نہیں رہے گا اگر 10% سے ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی ہوگی ہر سال. دیکھیں 10% سالانہ بجلی کی طلب میں اضافہ تو بہت ہی خوشائند بات ہے لیکن یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا. عموماً بجلی کی طلب میں اضافہ 4 سے 5% تک ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے 2 سالوں میں معیشت ایک مشکل حالات سے گزری ہے. 2019 میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا جس کی وجہ سے روپے کی قیمت گری, افراط زر میں اضافہ ہوا, انٹرسٹ ریٹ میں بھی اضافہ کرنا پڑا جس کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ ہوا, ناگزیر تھا جس کی وجہ سے بجلی کی طلب میں کمی آئی. اب انشاءاللہ معیشت میں بہتری آ رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت اہم فیصلہ کل کابینہ کی ذیلی کمیٹی سی سی او ای نے کیا وہ یہ ہے کہ جو نیچرل گیس جو کہ کم ہو رہی ہے, جو بہت ہماری ضرورت جس کی بہت زیادہ ہے, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو صنعتی یونٹس ہیں جو یہ گیس اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں اس سے بجلی بنا رہے ہیں ان کو یہ گیس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور ان کو ہم واپس گریڈ پہ لا رہے ہیں. تقریباً 2,500 میگا واٹ ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں واپس گریڈ پہ آ جائیں گے جس کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں کمی آئے گی اور گردشی قرضوں میں بھی کمی آئے گی. میں اس کیپٹیو پاور پلانٹ والے ایشو پہ بھی بات کرتا ہوں لیکن پہلے مجھے ایک بات بتائیے کیونکہ یہ بحث ہے. کل آپ لوگوں نے جب پریسر کی آپ نے کہا کہ بڑے مہنگے پلانٹس لگائے گئے, کیپیسٹی چارجز بہت زیادہ ہیں یعنی کہ ہم بجلی بنائیں یا نہ بنائیں وہ چارجز ہمیں دینے جو 2023 میں آپ کے مطابق 1455 ارب روپے ہو جائیں گے اور اس سال بھی 860 ارب روپے ہیں. اب کل مفتاح اسماعیل صاحب نے اور جو نون لیگ کا ایک موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی دفعہ ہم نے پاور پالیسی دی ہے اس کے تحت جو پاور جنریشن پلانٹ لگے ہیں وہ ہمیشہ شیورٹی مانگتے ہیں, گارنٹی مانگتے ہیں. تو ٹیک اور پے کے علاوہ کوئی معاہدہ ہو نہیں سکتا تھا. ہمیں بجلی کی اس وقت ضرورت تھی تو ہم نے ٹیک اور پے کے ذریعے لگائے. تو اب آپ بتائیے کہ اگر ہمیں ضرورت تھی اور ہم نے پاور جنریشن پلانٹ لگانے تھے تو یہ کیسے ممکن ہوتا کہ ہم جنریشن بھی بڑھاتے اور ساتھ ساتھ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ بھی نہ بڑھتی؟ ایسا کون سا فارمولا ہو سکتا تھا پھر؟
دیکھیں اس میں دو باتیں. ٹیک اور پے یقیناً ایک فارمولا رہا ہے, 1990 سے چلا آ رہا ہے, اس کو تبدیل ہونے کی شدید ضرورت ہے, اس پہ میں آتا ہوں. لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 40 سے 50% زائد معاہدے کر لیے بجلی کے ہماری طلب کے حساب سے. اصل مسئلہ یہ ہے, ٹیک اور پے ایک سیکنڈری ایشو ہے. لیکن اگر آگے کی طرف ہم جائیں تو جیسی ہماری بجلی کی جو منڈی ہے, اس کو ہم سی ٹی بی سی ایم کہتے ہیں, یہ نافذ العمل ہو جائے گی اگلے 12 سے 18 مہینے میں, تو پھر یہی جو پاور پلانٹس ہیں جو اور آنے والے ہیں وہ ٹیک اینڈ پے موڈ میں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گاہک ڈھونڈ رہے ہوں گے ملک میں اور ان کو براہ راست بجلی بیچ رہے ہوں گے, اور یہ سارا کا سارا بوجھ جو سرکار پہ ہے اور سرکار سے مراد عوام ہے وہ منتقل ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا. تو یہ ضروری تھا پہلے بھی کہ یہ سارا کا سارا ٹیک اور پے کی مد میں نہ آتا. کچھ ہائیبرڈ ماڈلز بھی ہوتے ہیں کہ ہم جب ہمیں ضرورت ہو تو ہم ٹیک اور پے کی بنیاد پہ معاہدے کریں, اور جب بجلی کی ضرورت نہ ہو تو ٹیک اینڈ پے موڈ میں چلے جائیں. یہ نہیں ہوا, لیکن میرا جو بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہم نے یہ کہیں زیادہ اپنی ضرورت سے معاہدے کر لیے. ہاں لیکن اس میں تابع صاحب یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل بائرز ہوں, ڈسکوز آپ کے پرائیویٹائز ہو چکے ہوتے ہیں, ملٹیپل بائرز ہوتے تو پھر آپ ہائیبرڈ ماڈل پہ بھی جا سکتے تھے یا ٹیک اینڈ پے پہ بھی جا سکتے تھے. آپ کی حکومت بھی اس پہ کوشش کر رہی ہے. ایل این جی کے حوالے سے کہا گیا کہ آر ایل این جی بھی ہم ٹیک اینڈ پے پہ کریں گے. 2-2.5 سال ہو گئے اور اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاہدے کمپلیٹ ہو گئے, کام ہونا شروع ہوگا. بڑا مشکل ہے, پاکستان میں بجلی گھر نہیں لگے ہیں نا اس ماڈل پر. نہیں, بجلی گھر لگنے چاہیے, کیوں نہیں لگے تو خیر یہ بہت تفصیلی بحث ہے, لیکن یہ ملٹی بائر ملٹی سیلر ماڈل انشاءاللہ اسی حکومت کے دوران ہی متعارف ہوا اور یہ نافذ العمل بھی ہو جائے گا. اور میں بہت یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سال یہ آپ دیکھیں گے کہ ویلنگ رجیم بھی آ چکی ہے. اس کے تحت جو یہ پاور پلانٹس ہیں یہ اپنے گاہک خود ڈھونڈ رہے ہوں گے, ان کو براہ راست بجلی دے رہے ہوں گے, اور جیسے میں نے کہا یہ جو بوجھ تمام کا تمام سرکار پہ ہے یہ بڑھ جائے گا. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے, اس ٹرانزیشن کو پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب آ رہا ہے, تو انشاءاللہ اس سے بڑی بہتری آئے گی. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2020 ہے وہ بھی 2-3 چیزوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ جو ان ایفیشینٹ پبلک سیکٹر پاور جنریشن کمپنیز تھی, جو جینکوز تھے, اس کو استعمال کیا گیا, اور یقیناً اگر وہ ان ایفیشینٹ ہیں تو اس سے بھی سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوگا, ایفیشنسی ان کی کم ہوگی. پہلے اس بات کا جواب دے دیجئے, اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں یہ رپورٹ کہتی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. اب یہ کام تو حکومت کے کرنے کا تھا, اس سے ماضی کی حکومت کے پاور پلانٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے جو آپ کی ریکوری ہے وہ بھی 2018-19 میں 90% سے زیادہ تھی, اب وہ کم ہو کے 88% کے قریب آ گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق. یہ چوری روکنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی, اس میں پچھلی حکومت کیا کرے؟ اچھا, جہاں تک یہ پرانے پاور پلانٹس کی بات ہے, میں نے ذکر کیا 3500 میگا واٹ کے یہ ان ایفیشینٹ پلانٹس ہیں جو حکومتی ملکیت میں ہیں, ان میں سے 50% ڈی کمیشن ہو چکے ہیں. اس کا بوجھ جو ہے وہ بجلی کے نرخوں سے ہٹ چکا ہے اور یہاں پہ اب ایندھن استعمال نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگلے جو 50% ہے وہ بھی اگلے 18 مہینے میں ڈی کمیشن ہو جائے گا. تو اس حکومت کی یہ کامیابی ہے کہ وہ 3500 میگا واٹ پرانے پلانٹس یہ ڈی کمیشن کر دے گی. لاسز کا آپ نے ذکر کیا, بجلی کی چوری کا یا بلوں کی عدم ادائیگی کا, یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ رہا ہے سیکٹر کا اور کئی سالوں سے رہا ہے. اوسطاً 90% ریکوری ہوتی ہے. نیپرا ازیوم کرتا ہے کہ 100% ہوگی, جو کہ ناممکن ہے. سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضے کا جو 1/3 حصہ ہے وہ بجلی کی تقسیم اور ترسیل کی جو کمپنیاں ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنی, ان کے مد درو جاتا ہے. اس کا بھی 85% 4 ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حیدرآباد, سکر, کوئٹہ, پشاور اور سے ملکہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں. یہ ایک سیاسی نوعیت کا مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ لاسٹ میں کیسے حل کریں گے, کیونکہ آپ کی حکومت تو پہلے پریس کانفرنس کرتی رہی, آپ اس وقت نہیں تھے ٹیم کا ایسا, لیکن عمر ایوب صاحب بتاتے رہے دیکھیں ریکوری کتنی بہتر ہو گئی ہے. وہ ریکوری کم تھی لیکن جو ریٹ بڑھایا تھا اس سے زیادہ آپ کا ریونیو بڑھ رہا تھا. ریکوریز تو کم ہی ہو رہی ہیں رپورٹ کے مطابق. نہیں, اوسطاً جو ہماری ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس ہے وہ 17.8% ہے. نیپرا 15.5% کی اجازت دیتا ہے. تو جو فرق ہے وہ یقیناً قومی خزانے سے جا رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا 100% وہ ازیوم کرتے ہیں کہ بلوں کی ریکوری ہوگی, جو کہ ناممکن ہے. اوسطاً 90% رہتی ہے. تو ملا کے تقریباً 150 سے 250 ارب روپے کا خسارہ ہے.
اب جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم یا تو نجکاری کریں. نجکاری کا مرحلہ بڑا مشکل ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, لیکن اس میں اب ضرورت یہ آ گئی ہے کہ جیسے ہم نے 6 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے نئے بورڈ متعارف کرائے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, تجربہ کار لوگ ہیں, وہ ان کا اولین ترجیح ہے کہ وہ نئی قیادت لے کے آئیں. اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کا جو کردار ہے وہ ناگزیر ہو گیا ہے, چاہے وہ کے پی کے کی حکومت ہو, سندھ کی حکومت ہو, پنجاب کی حکومت ہو, ان کو اب ہاتھ بٹانا پڑے گا اس بوجھ کو. لیکن یہ وہ ایشوز ہیں, میں اس طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو اس حکومت کے کرنے کے کام ہے, وہ صوبوں سے مل کے کریں, لیکن یہ آپ کیپیسٹی چارجز پہ نہیں ڈال سکتے. یہ سرکولر ڈیٹ کا حصہ وہ ہے جو کہ عمر ایوب صاحب نے دعویٰ کیا تھا, ہم ختم کر کے دکھائیں گے. اور اس میں ایک اور بھی ایشو ہے, میرٹ آرڈر کا ایشو ہے. اب اس مہینے میں دسمبر میں جو بجلی پیدا کی گئی ہے فرنس آئل پر, وہ نومبر کے مقابلے میں تقریباً 950% زیادہ ہے. فرنس آئل پہ مہنگی بجلی پیدا کی گئی ہے. اسی طرح جو میں آپ کو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پچھلے سال RLNG پہ 28,138 گیگا واٹ آور ہم نے بجلی پروڈیوس کی تھی. اس سال تقریباً 3,500 گیگا واٹ آور ہم نے کم بجلی پروڈیوس کی ہے RLNG سے, کیونکہ ہم نے وقت پہ آرڈر نہیں کیے, RLNG مکمل کیپیسٹی پہ آئی نہیں. تو یہ نقصان بھی سرکولر ڈیٹ میں ہی جا کے کھڑا ہوتا ہے نا جب ہم مہنگی بجلی بنائیں گے فرنس آئل سے. دیکھیں جو ماہانہ کے حساب سے مختلف ایندھن استعمال ہوتے ہیں, چاہے وہ ہوا سے بجلی بنا رہے ہوں, شمسی توانائی سے بجلی بنا رہے ہوں, قدرتی گیس سے بنا رہے ہوں, امپورٹڈ RLNG سے بنا رہے ہوں, کوئلے سے بنا رہے ہوں, چاہے وہ تھر ہو یا امپورٹڈ کول ہو وغیرہ وغیرہ, یہ تو اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے شہزاد. لیکن ہمیں اوسطاً دیکھنا ہے کہ فرنس آئل جو ایک زمانے میں 40% ہوتا تھا انرجی مکس کا, اب وہ اوسطاً گر کے 4 سے 5% ہو گیا ہے. دسمبر کے مہینے میں یقیناً کیونکہ RLNG کی تھوڑی قلت تھی, کیونکہ گھریلو صارفین کو زیادہ گیس کی ضرورت ہوتی ہے, تو فرنس آئل کی جو طلب ہے وہ بڑھ جاتی ہے. نہیں لیکن تابع صاحب میں تو آپ کو پورے سال کا ڈیٹا بتا رہا ہوں کہ اس سال ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں 3,500 گیگا واٹ آور کم جنریشن کی ہے RLNG سے, جبکہ خود ندیم بابر صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ اب ہم 1200 کی جگہ 1400 MMCFD کے کارگوز منگوا سکتے ہیں. تو ہمیں تو اور زیادہ بجلی پروڈیوس کرنی چاہیے تھی نا. دیکھیں جتنا ایندھن ملے گا پاور پلانٹس کو اسی کے حساب سے بجلی بنائی جائے گی. جیسے میں نے کہا اگر زیادہ ایندھن ملے گا RLNG کی مد میں تو ظاہر ہے ہمارے ایفیشینٹ پلانٹس ہیں 60% کے, وہ اس سے بجلی بنائیں گے, سستی بجلی بنائیں گے. اگر کم ہوگا تو بے کم بنائی جائے گی. یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. دسمبر اور جنوری کے مہینے میں RLNG کے معاملے پہ تو بہت بحث ہو چکی ہے, میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہ رہا. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے سب کی خواہش ہے اور یہ ہمارا ارادہ بھی ہے کہ ہم سستی بجلی بنائیں اور جا کے اس کا مثبت اثر عوام پر پڑے. اچھا, کیپٹیو پاور پلانٹس کے حوالے سے آپ بات کریں کہ 1 فیب کو جو نان ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو 1 فیب سے ختم کر دی جائے گی اور باقی کو مارچ سے, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں. لیکن 2 اس میں اہم سوال ہے. ایک تو انڈسٹری کی طرف سے تحفظات آ رہے ہیں کہ ہمارا ایک سسٹم ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے, آپ ہمیں نیشنل گرڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, ایک تو ہمیں بجلی مہنگی پڑے گی. تو کیا اس حوالے سے آپ سبسیڈائز کریں گے اگر ان کو نیشنل گرڈ سے بجلی دے رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ کیپٹیو پاور پلانٹ کے ذریعے بناتے ہیں تو ان کو سستی پڑتی ہے بجلی. دوسرا اہم سوال یہ ہے, جی پہلے اس کا جواب دیجیے. جی میں صرف یہ ایک بنیادی بات کرتا چلوں شہزاد کہ دیکھیں ہم جب ریاست پالیسی بناتی ہے تو مجموعی طور پہ دیکھتی ہے کہ اس کا فائدہ معیشت پہ کتنا پڑ رہا ہے. اگر ہم انفرادی صنعت کاروں کا P&L دیکھنے بیٹھ گئے تو پھر یہ صحیح پالیسی نہیں بن پائے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر گیس ہے جو کہ جس کی کمی ہے اور سستی وہ گیس سے اپنی بجلی بنا رہے ہیں, تو وہی گیس جو ہمارے ایفیشینٹ پلانٹس ہیں 60% ایفیشنسی پہ جو بنائے گئے, اس پہ ان پلانٹس کو یہ گیس دینی چاہیے جس سے سستی بجلی بنے اور تاکہ پورے عوام کا اور معیشت کا فائدہ ہو. تو اس میں کچھ لوزرز یقیناً ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے صنعتی جو ٹیرف ہے اس کو بھی کم کیا ہے. اسی کی وجہ سے 2.5 سے 8.5% اضافہ ہوا ہے. اضافی جو کنزمپشن ہے اس پر آپ لوگوں نے ان کو رعایت دی ہے. 50% رعایت دی گئی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 1 فیب سے ہو جائے گا؟ کیونکہ جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہی نہیں ہے, اتنا جلدی ہم نہیں ٹرانسفر کر سکتے اس میں, اور ممکن ہے کہ شاید وہ اپنے جو کیپٹیو پاور پلانٹ ہیں ان کو فرنس آئل پہ تبدیل کر لیں تو پھر نیشنل گرڈ سے تو نہیں لیں گے بجلی وہ.
نہیں، میرے خیال میں فرنس آئل پہ اگر وہ کریں گے تو ان کو زیادہ مہنگی بجلی پڑے گی. یقیناً جو گریڈ سے ان کو بجلی ملے گی وہ اس سے بہتر دام پہ ہاں، لیکن ملنی چاہیے. ایفیشنسی زیادہ ہے نا سر، ایفیشنسی زیادہ ہے نا. اگر وہ اپنے کیپٹیو پلانٹ کے ذریعے چلاتے ہیں ایفیشنسی زیادہ ہے نا، 70% کی ایفیشنسی ہے وہ کہتے ہیں. 70% تو خیر ناممکن ہے ایفیشنسی ان کی ہونا، لیکن میں یہ کہوں کہ اگر ان کے پاس کیپٹیو پلانٹس ہیں اور وہ فرنس آئل پہ سستی بجلی بنا سکتے ہیں تو پھر یقیناً وہ بنائیں گے. ہمارا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ وہ گیس ریلیز ہو اور یہ تمام کے تمام زیادہ سے زیادہ جو یہ کیپٹیو یونٹس ہیں، انڈسٹریل یونٹس ہیں، واپس گریڈ پہ آ جائیں تاکہ... صحیح. ایک آخری سوال مجھے بتائیے گا، 1 روپے 95 پیسے کا اضافہ ہو گیا فی یونٹ. ابھی بھی آپ نے کل کہا تھا کہ جو نیپرا کا ٹیرف ہے اس سے ابھی بھی تقریباً 1 روپے 40 پیسے کم ہے. تو کیا ایک اور ہائیک ہو سکتا ہے، پرائس ہائیک ہو سکتا ہے، بجلی کی قیمت بڑھ سکتی ہے مزید؟ دیکھیں، بجلی کی قیمت میں جو اضافہ نیپرا نے جس کا تعین کیا ہے، یہ تخمینہ لگایا ہے، وہ تو اس سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو یہ فرق ہے یا تو سبسڈی قیمت میں جائے گا یا اس کا فیصلہ کرنا باقی ہے کہ اس کا کتنا حصہ عوام تک منتقل ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا.